السلام علیکم، آداب خواتین و حضرات، IMM چینل پر آپ کا خیر مقدم ہے۔ قرأت اور نعت کے بعد اب ہم اپنے اصل مقصد کی طرف چلتے ہیں، جس مقصد کے لیے یہ محفل جمع کی گئی ہے۔ لہٰذا وقت کی کمی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اپنے مہمان مقرر کو تقریر کی دعوت دینا چاہتے ہیں، اور ہم ان کے ممنون و مشکور ہیں کہ دوسری ساری مصروفیات کے باوجود آپ نے ہم کو وقت دیا۔ لہٰذا میں اس شعر کے ساتھ آپ کو دعوت دیتا ہوں۔ خطابت وجد میں آئے تو پھر ہتھیار بن جائے، خطابت وجد میں آئے تو پھر ہتھیار بن جائے، کبھی نیزہ کبھی خنجر کبھی تلوار بن جائے۔ خطابت کی گلفشانی مسلم ہے زمانے میں، یہ نجاشی کے آگے جعفر طیار بن جائے۔ بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ میں ہمارے مہمان مقرر کو دعوت دیتا ہوں، حضرت علامہ مولانا خطیب العصر حضرت مولانا سید محمود بدر الدجا منوری صاحب قبلہ الازہری سے، کہ وہ ہم تمام کو مخاطب فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی امام الانبیاء والمرسلین، ثم الصلاۃ والسلام علی امام الاولیاء الکاملین، وعلی آلہما واصحابہما اجمعین، من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد الرسول اللہ، صدق اللہ العظیم۔ اما بعد، قابل احترام صدر جلسہ، مرشدی و مولائی، سلطان المشائخین حضرت علامہ ابو ریحان سید مطیع اللہ ذاکر منوری صاحب قبلہ مد ظلہ العالی، و حضرت مولانا حافظ و قاری سید محمد فصیح اللہ منوری مد ظلہ العالی، محب ملت علی جناب مقصود علی خان صاحب، و برادرم ڈاکٹر سید احمد سلمان منوری، و معزز دانشوران قوم، فقراء عظام، نوجوان دوستو و بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا یہ جلسہ، جیسا کہ ہم بخوبی واقف ہیں کہ بضمن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر ادارے عماد ملت کے زیر اہتمام منعقد کیا گیا ہے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک بات مسلمان بارہا کہا کرتے ہیں، اور ممکن ہے کہا کریں گے، کہ آقا کونین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلان نبوت سے قبل بھی اہل مکہ جو کہ مشرک و کافر ہیں،
امین و صادق کہا کرتے۔ حضرت عبد المطلب کے پوترے حضرت عبداللہ کے صاحبزادے جن کا نام نامی محمد ہے، لیکن اس کے علاوہ ساری انسانیت کو اس بات کا علم و ادراک ہے، اور تمام کے تمام یہ کہتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ دور جاہلیت میں ہوئی، جہاں کی کیفیات کو بارہا مسلمان پیش کرتے ہیں اور بیان کرتے ہیں کہ ان تمام حالات کے باوجود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرک و کافر، امین و صادق کہا کرتے ہیں۔ میں تمام کو اس ذمہ دار اسٹیج سے ایک دعوت فکر دینا چاہتا ہوں کہ ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا، ابھی محمد الرسول اللہ نے قولوا لا الہ الا اللہ وتفلحوا کا نعرہ بلند نہیں کیا، لیکن تمام کے تمام با اتفاق محمد الرسول اللہ کو امین مان رہے ہیں اور صادق مان رہے ہیں۔ امین اس کو کہا جاتا ہے جو امانت دار ہو، جس کے پاس کوئی امانت رکھائی جائے یا جس کے پاس کوئی امانت ہو تو وہ اس کو مکمل طور پر حفاظت کرے اور اس کے وارث تک یا صاحب امانت تک اس امانت کو پہنچائے۔ امانت پھر اس کے ساتھ ساتھ صادق یعنی سچے ہیں آپ۔ محمد الرسول اللہ امانت اور صداقت کا پیکر ہے، اگرچہ کہ اعلان نبوت نہیں ہوا، امانت دار بھی مان رہے ہیں، صادق بھی مان رہے ہیں، اور جب یہ امین و صادق بحکم خدا اس بات کا اعلان فرما رہے ہیں کہ اے اہل مکہ، اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کے عقب سے، اس کے دامن سے ایک فوج تم پر حملہ آور ہونے والی ہے تو کیا تم تسلیم کرو گے یا انکار کرو گے؟ سب نے ایک زبان کہا کہ ہم آپ کو صادق مانتے ہیں، ہم آپ کو صادق مانتے ہیں، سچا مانتے ہیں، امین مانتے ہیں۔ اگر آپ کہیں گے تو یقیناً ہمیں اس کا یقین ہوگا کہ ہم پر کوئی حملہ آور حملہ کرنے والا ہے۔ اس بات کو آپ اپنے اذہان میں رکھ کر میری گفتگو کو سماعت کریں۔ نتیجہ میں آخر میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ محمد الرسول اللہ اعلان نبوت سے پہلے امین و صادق ہے۔ مشرکین مکہ و کافرین بھی اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں۔ آئیے میں سیرت النبی کے ہر پہلو سے یہ بات ثابت کرنے کے حق میں ہوں کہ محمد الرسول اللہ کس طرح امین و صادق ہیں۔ میں بہت اختصار کے ساتھ آپ کو سیرت النبی کے، حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مقام پر لے کر چلتا ہوں جہاں شب ہجرت ہے، جہاں سے محمد الرسول اللہ ہجرت کا آغاز فرما رہے ہیں۔ محمد الرسول اللہ مکے سے مدینہ منورہ ہجرت فرما رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ رسول معظم نے دو اپنے اصحاب کا اس سلسلے میں انتخاب فرمایا، ایک حضرت ابوبکر صدیق، دوسرے حضرت علی کرم اللہ وجہ۔ تاریخ اسلام میں اصحاب رسول کے مکمل سیرتوں میں یہ وہ دو صحابی ہیں جن میں ایک صحابی وہ ہے
جنہوں نے رسول اللہ کو اپنے کاندھوں پر اٹھایا، اور دوسرے وہ ہیں جن کو رسول اللہ نے اپنے کاندھوں پر اٹھایا۔ یہ خاص خصوصیت ان دو اصحاب کو ہے۔ رسول اللہ اپنے مکان میں، اب یہاں سے آپ رسول اللہ کی صداقت کو دیکھیں، آپ کی جو صادق ہونے کی دلیل ہے اس پر ایمان کیسا ہونا ہے۔ رسول اللہ نے حضرت علی سے کہا، علی ابو بکر تو میرے سفر کے ہمراہ ہوگا، میرا ساتھی ہوگا، اس کے ساتھ میں سفر طے کروں گا، لیکن تمہیں ایک ذمہ داری دے رہا ہوں۔ علی میں تمہیں ایک ذمہ داری دے رہا ہوں کہ تم میرے بستر پر لیٹ جانا، اور کل صبح جو امانتیں لوگوں کی میرے پاس ہے وہ انہیں لوٹا کر پھر انشاءاللہ مدینے میں ہم سے ملاقات کرنا۔ یہ بستر کوئی ایئر کنڈیشن 5 سٹار بستر نہیں ہے، یہ تو برہنہ شمشیروں کے نیچے سجایا ہوا بستر ہے۔ موت جس پر منڈلا رہی ہے بظاہر، یہ وہ بستر ہے۔ اس بستر پر قربان جائیں، علی کو یہ اعزاز ملا کہ علی کو خود محمد الرسول اللہ نے اپنے بستر پر لٹا دیا، جبکہ دنیاوی اعتبار سے تمام دشمنان اسلام، مشرکین مکہ برہنہ شمشیر لیے اس انتظار میں ہے کہ محمد جیسے ہی اپنے مکان سے باہر نکلیں گے معاذ اللہ ان کا سر قلم کر دیا جائے گا۔ لیکن یہاں کیا ماجرا ہے؟ محمد الرسول اللہ اپنے مقام پر، اپنے بستر پر علی کو سلا دیا اور کہا، علی کل صبح تم امانتیں لوٹا دینا، پھر ملاقات کرنا۔ یہ ایک طویل واقعہ ہے، لیکن اس واقعے میں آپ دیکھیں مخبر صادق محمد الرسول اللہ کس طرح اپنی صداقت اور پھر حضرت علی اور صادق کی صداقت پر کس طرح ایمان رکھ رہے ہیں۔ چونکہ آپ یہ بات ذہن میں رکھیں، تمام ایمانیات کا محور و مرکز صرف اور صرف ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا کوئی خدا کو جانتا تھا کہ خدا ایک ہے؟ کس نے بتایا اللہ ایک ہے؟ قل هو اللہ احد کی صدا کس نے دی؟ تو دنیا کہے گی محمد نے دی۔ تو معلوم ہوا خدا کی وحدانیت کا علم بھی محمد الرسول اللہ سے معلوم ہوا۔ آج قرآن کہتے ہیں قرآن کافی ہے، قرآن کافی ہے۔ میرا پوری ذمہ داری کے ساتھ آپ سے ایک سوال ہے، یہ جو قرآن ہے اس کو قرآن کس نے کہا؟ یہ کتاب اللہ ہے، آپ کو کیا وحی آئی؟ کیا آپ پر جبرائیل امین نازل ہو کر یہ بتائے کہ یہ اللہ کا کلام ہے؟ آپ کہیں گے کیسی عجیب بات ہے، یہ تو محمد الرسول اللہ نے بتایا۔ تو معلوم کیا ہوا کہ قرآن کو اگر آپ محمد الرسول اللہ کے بغیر حاصل کرنا چاہتے ہیں یا سمجھنا چاہتے ہیں یا تدبر کرنا چاہتے ہیں یا فہم کرنا چاہتے ہیں تو یاد رکھیں آپ ابو لہب و ابو جہل سے بھی گزرے ہوئے۔ ایمان کا محور کیا ہے؟ ذات محمد، خدا کی وحدانیت کا علم محمد الرسول اللہ سے، قرآن اللہ کا کلام ہے یہ محمد الرسول اللہ سے معلوم ہوا۔ کیا کسی نے جنت دیکھی ہے؟ کیا کسی نے دوزخ کا مشاہدہ کیا ہے؟ کیا کسی نے وہ تمام حالات جو بعد الموت واقع ہونے والے ہیں کیا کسی نے دیکھے ہیں؟ لوگ کہیں گے کسی نے نہیں دیکھا۔ پھر کس نے دیکھا؟ کس نے کہا تو مانا؟ تو کہیں گے ہم تو محمد الرسول اللہ کے فدائی ہیں۔
ہم تو محمد الرسول اللہ پر لبیک کہنے والے ہیں. کیوں؟ کیونکہ محمد الرسول اللہ امین ہے، صادق. اب اس رسول کی صداقت پر، آپ کے صادق ہونے پر ایمان کیسا ہو، تو وہ ایمان وہاں حضرت علی بتا رہے ہیں. بستر رسول پر جب رسول اللہ نکل گئے، آپ نے اپنا سفر بھی طے کر لیا. لوگوں نے علی سے پوچھا بعد میں، علی کیا ماجرا تھا؟ کیا تمہیں خوف نہیں تھا کہ کوئی برہنہ شمشیر تمہارا سر قلم کر دے گی، جو مشرکین مکہ ہے تمہاری جان لے لے گی؟ کیا تمہیں موت کا خوف نہیں ہوا؟ تو حضرت علی برملا برجستہ فرماتے ہیں، علی پوری حیات میں اگر کسی رات کو اطمینان و سکون سے سویا ہے تو وہ شب ہجرت کی شب ہے. پوچھا موت کا بستر اور تم آرام و اطمینان و سکون کی بات کر رہے ہو، تو علی نے کہا نادانو تمہیں کیا معلوم، میرے نبی میرے محمد نے کہا تھا علی صبح ہوگی، علی صبح ہوگی. تو رسول اللہ کی صداقت پر، قول محمد پر، مخبر صادق کے ارشاد مبارک پر یہ ایمان چاہیے جو علی کا ایمان ہے. اسی سفر ہجرت میں ایک اور واقعہ، جب رسول اللہ مکے سے ہجرت فرما گئے، اہل مکہ نے یہ اعلان کیا کہ جو کوئی معاذ اللہ محمد الرسول اللہ کا سر قلم کر کے لائے گا اسے 100 سرخ اونٹ انعام دیا جائے گا. دنیا کی حرص و لالچ انسان کو شروع سے ہے. سراقہ ابن ملجم تلاش میں نکلا. میں بہت اختصار سے بات کر رہا ہوں. سراقہ ابن ملجم نے جب تعاقب کیا اور ایک مقام و منزل ایسی آئی کہ وہ رسول اللہ کے مد مقابل آ گیا اور بہت قریب تھا وہ رسول اللہ کے، اور وہ چاہتا تھا کہ رسول اللہ پر تلوار کا وار کرے. جیسے ہی اس نے اس ارادے کو عملی طور پر کرنا چاہا وہ زمین میں دھنس گیا. ابھی ایمان نہیں ہے، ابھی تو وہ کفر کا جوش، وہ شرک کا ولولہ ہے اور وہ دنیا کی حرص اپنے سینے میں ہے سراقہ ابن ملجم کے. لیکن اس عالم میں بھی انہوں نے یہ کہا کہ محمد میرے لیے دعا فرمائے. رسول اللہ نے دعا کی، وہ باہر آیا زمین سے، پھر شیطان کے ورغلانے پر دوبارہ ارادہ کیا. 3 مرتبہ یہی معاملہ ہوا. رسول اللہ نے اپنے دشمن سے خطاب کیا. اللہ کیا منظر ہوگا! آپ تصور کریں کہ رسول اللہ کی ذات گرامی مرتبت کس اختیار کے ساتھ اس زمین پر رہتی ہے. دشمن مد مقابل برہنہ شمشیر ہوا میں لہرا رہا ہے، اور ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبسم فرماتے ہوئے کہتے ہیں، اے سراقہ ابن ملجم، میں تیرے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں. وہ آب و گیا کا منظر، وہ سفر کی حالت کہ جہاں کوئی نہیں، ابو بکر وہ محمد الرسول اللہ ہے، لیکن نگاہ نبوت اس منظر کو دیکھ رہی ہے اور کہا سراقہ میں تیرے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں. حضرت سراقہ ایمان لے آئے. وقت گزرتا گیا، رسول اللہ اس دنیا سے پردہ فرما گئے. حضرت ابو بکر صدیق کا دور خلافت آیا. حضرت ابو بکر صدیق کا دور خلافت بھی ختم ہو گیا. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا. لیکن سراقہ ابن ملجم پورے اطمینان اور بہت سکون سے ہے. عمر طویل ہوتی جا رہی ہے، عمر بڑھتی جا رہی ہے، ضعیفی کے آثار نمایاں ہوتے جا رہے ہیں. یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آیا کہ سراقہ ابن ملجم
جو کہ اب صاحب ایمان ہیں، صحابی رسول معظم ہیں، وہ علیل ہو گئے تو لوگ ان کی عیادت کے لیے جانے لگے، ان سے عیادت کرنے لگے۔ عمر اتنی طویل ہے، ضعیفی کا یہ عالم ہے، لوگ دھارس دیتے ہوئے، دلاسا دیتے ہوئے سراقہ ابن ملجم سے کہتے ہیں کہ موت برحق ہے، موت سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، موت تو ہر ایک کو آنے والی ہے، اے سراقہ ابن ملجم تم بھی موت کے لیے تیار رہو۔ لوگ جب یہ بات کہتے ہیں تو حضرت سراقہ ابن ملجم مسکرا کر کہتے ہیں تمہیں معلوم نہیں ابھی سراقہ مرنے والا نہیں، یہ سراقہ ابھی مرنے والا نہیں ہے۔ لوگوں نے کہا شاید عمر کی طوالت سے ہذیان ہو گیا ہے، موت کا خوف یا پھر موت سے اس قدر بے اعتنائی ہو گئی ہے، لوگوں نے یوں ہی چھوڑ دیا۔ پھر ایک موقع آیا تو پھر دلاسا دیا تو سراقہ نے کہا نہیں مجھے موت نہیں آنے والی۔ آپ تصور میں رکھیں ہجرت کے سفر میں کچھ نہیں ہے، کوئی ریاست، کوئی سلطنت، کوئی فوج، کوئی لشکر، کچھ نہیں، صرف محمد الرسول اللہ امین و صادق کا قول ہے، مخبر صادق کا ارشاد مبارک ہے، اے سراقہ میں تیرے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں۔ کہا سراقہ موت آ جائے گی، تم مر جاؤ گے، دنیا ختم ہونے والی ہے۔ سراقہ نے کہا مجھے موت نہیں آنے والی ہے۔ آخر لوگوں نے پوچھا سراقہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، کیوں تمہیں موت کا یقین نہیں ہے؟ تو سراقہ ابن ملجم نے کہا موت کا یقین ضرور ہے، لیکن میری موت کے یقین ہونے سے زیادہ مجھے میرے نبی کے زبان پر، ان کے قول پر یقین ہے جنہوں نے یہ فرمایا سراقہ میں تیرے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں۔ تو سراقہ کو یہ یقین ہے کہ جب تک کہ میں کسرا کے کنگن نہ پہن لوں گا مجھے موت نہیں آئے گی۔ ایران فتح ہو گیا عمر ابن خطاب کے دور خلافت میں، مال غنیمت تقسیم ہوا تو حضرت سراقہ ابن ملجم کے حصے میں وہی کسرا کے کنگن آئے اور سراقہ نے پہن کر کہا دیکھو یہ ہوتا ہے ایمان، کہ مجھے یقین تھا کہ میرے رسول نے فرمایا ہے تو یہ ہونے والا ہے اور ہو کر رہا۔ امین و صادق کہاں سے چلے تھے؟ اعلان نبوت سے پہلے مشرکین مکہ، دشمنان اسلام بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ محمد امین ہے، محمد صادق ہے، اور پھر اس کے بعد ایمان کی حالت میں محمد الرسول اللہ کو کس طرح امین و صادق مانا گیا یہ بھی آپ نے سماعت کیا۔ اب یہی محمد، یہی مخبر صادق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائے کیف تہلک امہ انا فی اولیہا وعیسی ابن مریم فی آخریہا والمہدی من اہل بیتی فی وسطیہا۔ تو اگر کوئی امام مہدی کا انکار کر رہا ہے تو آپ یہ مت سمجھیں کہ وہ امام مہدی کا انکار کر رہا ہے، حقیقت میں وہ محمد الرسول اللہ کی صداقت کا انکار کر رہا ہے۔ اور محمد الرسول اللہ کی صداقت کا انکار کرنے والا کفر و شرک پر ہی نہیں رکتا، کیونکہ مشرک و کافر بھی تو آپ کو امین و صادق مان رہے تھے۔ جو مہدی کا انکار کرے گا اس کا مقام تو اس سے زیادہ اور گرا ہوا ہے۔ محمد الرسول اللہ آپ بہت حیلہ سازی سے بات کریں گے، لیکن یاد رکھیں میں نے کہا ہے کہ ایمان کا محور و مرکز
ذات محمد ہے۔ محمد الرسول اللہ نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ، ہم نے کہا لا الہ الا اللہ۔ محمد الرسول اللہ نے کہا قرآن اللہ کی کتاب ہے، ہم نے کہا قرآن اللہ کی کتاب ہے۔ اب جب یہی محمد یہ کہے کہ مہدی من اہل بیتی فی وسطہا، تو ہمارا یہ ایمان ہے کہ یقیناً امام مہدی علیہ السلام اہل بیت سے ہوں گے، وسط امت میں ہوں گے، اب کوئی مہدی آنے والا نہیں۔ ایمان ہمارا ذات محمد پر ہی ہے، کیونکہ وہ محور، وہ مرکز ہے، امین ہے، صادق ہے۔ پروردگار عالم ہمیں اس امام مہدی کی تصدیق پر قائم رکھے۔ یہ ہم غیر ضروری لوگوں کے اشکالات یا ان کی ذہن سازی سے پریشان نہ ہو، یوں سمجھ لیں کہ یہ تو شیطان کے چیلے ہیں، ہمیں بہکا رہے ہیں۔ ہمارا امام سچا، ہمارا ایمان سچا، چونکہ ہمارا نبی سچا ہے۔ اس سچے نبی نے کہا ہے کہ مہدی وسط امت میں آنے والا ہے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔